اسی طرح ان کا فحاشی کو عام کرنا، اور آج بالخصوص یہود و نصارہ نے جو ہتھیار مسلمانوں کے خلاف اور ساری دنیا کے خلاف اور ساری دنیا میں فساد مچانے کے لیے کیا ہے، پہلا قتل و غارت گری، جس کے لیے وہ جنگ کرواتے ہیں، پہلا کام۔ دوسرا کام سود خوری، سود کو عام کرتے تاکہ تم لڑو، پیسہ بھی ہم تم کو دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہو بہو یہی گیم وہ کھیلتے تھے اور یہی چالیں چلتے تھے۔ مدینہ کی یہودی کیا کرتے تھے؟ سود پر پیسہ دیتے تھے اور سب سے اچھے ہتھیار بناتے تھے وہ لوگ، جس کے بنیاد پر وہ قوموں میں جنگیں بھی لڑاتے تھے اور ہتھیار بھی دونوں فریق کو خود ہی سپلائی کرتے تھے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، اس دور کی یہود و نصارہ آج میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ جو اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جنگ بھی تو اس نے کھڑے کی، وہ بھی تو دیکھیے آپ۔ ہم نے آ کر زمین میں امن و امان قائم کر دیا، 30 سال ہم اس زمین پر رہ کے دیکھو آپ کو ہم امن و امان دیا۔ سوال یہ 30 سال پہلے جنگ شروع کس نے کروائی تھی؟ کروانے والے بھی ہم ہیں اور بند کرانے والے بھی ہم ہی ہیں، دونوں طرف دیکھیے۔ یہ ان کی مزاج رہا یہودیوں کا۔ تعصب کے زمانے میں ایک تو سود پر پیسہ دیتے، دوسرا کام کرتے اچھے ہتھیار بناتے اور دونوں کو کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، اوس اور خزرج دو قبیلے لڑتے تھے، دونوں قبیلے کی فنڈنگ بھی جو یہودیوں کی تھی اور ہتھیار بھی دونوں کو یہودی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے امن قائم ہو گیا اور ان کے پورے منصوبے ٹھپ ہو گئے۔ اور یہی آج یہود و نصارہ کو اسلام سے سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اسلام آ جائیں گا تو امن آ جائیں گا دنیا میں، اور ہم چاہتے ہیں لوگوں کو فتنے اور فساد میں اور ہمیشہ پریشانی میں رکھیں تاکہ وہ ہمیشہ ہمارے محتاج رہیں۔ تو آج انہوں نے قتل و غارت گری جنگ کے ذریعے، دوسرا کام سود کو عام کیا اس فساد کو مچانے کے لیے، اس لیے کہ وہ جانتے سود عام ہونے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دنیا سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ سود کو عام کر دیا، اور کتنا عام کر دیا کہ آج مسلمان خود بولتا ہے کہ سود کے بغیر بھی کیا زندگی جی سکتا ہے کوئی؟ ہم سوچنے پر مجبور ہیں، مسلمان کہہ رہا ہے۔ بلکہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں، بہت بڑے مفتی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایک دن کہنے لگے، کسی نے کہا کہ ہم سود پر گاڑیاں لیں، تو کہاں لیجیے، اس کے بغیر اکنامی کیسے بڑھیں گی؟ میں نے کہا سبحان اللہ، اس کو فکر ہے اکنامی بڑھانے کی، ملک کی معیشت کیسے بڑھیں گی، پھر حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ اب یہی ذریعہ بچا ہے مسلمانوں کے پاس کہ سود خوری میں جا کے حالات کو تبدیل کرنا۔ سود خوری ہمارے اچھے حالات کو پستی میں لے جاتے ہیں، پستی کو اچھائی کی طرف نہیں لے جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے صرف عوام نہیں، ہمارے خواص بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو سود خوری، اور تیسرا کام جو کرتے قوموں کو وہ برباد، اپاہج اور لقوہ مارنے کا، وہ کیا کام معلوم؟ فحاشی کو عام کر دیتے، مختلف فحاشیوں کو عام کر دیا۔ اتنا فحاشی کو عام کیا کہ حیا جو ہے، حیا وہ فحاشی بن گئی اور فحاشی حیا بن گئی۔ اگر آج کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوتی ہے تو سب تعجب کرے، ارے ماں یہ کیسا، انہیں تو پردہ کرتے۔ بے پردگی یہ دنیا کے جینے کا طریقہ مانا جا رہا ہے، پردہ یہ برائی مانا جا رہا ہے نہیں۔ آج ایک آدمی اپنے بیوی کو باحیا پردے میں کہیں لے جا رہا ہے۔ ہم مسلم علاقوں میں رہتے تو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی، کبھی غیر مسلم علاقوں میں اور کبھی ملک سے باہر بیرون ملک جہاں مسلمانوں کی آبادی کم، وہاں جائیے تو اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کہیں کو اپنی بیوی کو پردہ کرا لیا، چونکہ فحاشی جینے کا طریقہ ہے۔ پردہ کرنا بولے تو یہ ایک بہت بڑا مشکل ہو جائے، کیسے میں اس کو مینٹین کر پاؤں، اندازہ لگائیے، یہ ہو چکی ہے دنیا۔ تو فحاشی کو عام کرتے، ہر قسم کی فحاشی، فحاشی سمجھتے نا آپ، جس سے شرمگاہیں کھلی ہوا، اس طرح سے ہوا۔ اور سلیمان علیہ السلام کا تخت آج بھی یہود ڈھونڈ رہے ہیں۔ دو چار چیزیں جو ان کی تحقیق میں شامل ہے، ان میں ایک ہے سلیمان علیہ السلام کا تخت کہاں ہے، دوسری چیز جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق کہاں گیا ہے نا، جو جنگوں میں یہودی آگے رکھتے تھے، اس کے رکھنے کی وجہ سے اللہ فتح نصیب کرتا تھا ان کو، ہے نا، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا عصا رکھا گیا تھا، وہ جو ہاتھ میں لے کر چلتے تھے آپ، جس کے بعد بنی اسرائیل کئی زمانے تک اس کو استعمال کر دے رہی اللہ کے حکم سے۔ آج بھی وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کہاں گیا، ٹھیک ہے، بہرحال ایک لمبا قصہ ہے ان کی تلاش، اور اسی کے چکر میں وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو آج موجود ہے اس پہ قبضہ نہیں چاہتے ہیں، غلط فہمی میں رہتے ہیں مسلمان کی، وہ بولتے مسجد اقصیٰ پہ وہ قبضہ نہیں چاہتے، اس بات کو سمجھیے، وہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا دینا چاہتے ہیں، یہ ان کا مشن ہے، اس کو ختم کرنا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے نیچے دفن ہے یہ ساری چیزیں۔ تو مسجد اقصیٰ پہ ان کو قبضہ نہیں کرنا ہے، یہ بات کو سمجھیے، ان کو مسجد اقصیٰ کو صاف کرنا ہے اور وہاں ہیکل سلیمانیہ بنانا ہے ان کو، سلیمان علیہ السلام کا سینیگاگ۔ ہیکل مطلب وہ عبادت گاہ کو کہتے ہیں، یہودی عبادت گاہ، جیسے مسجد کہتے ہیں مسلمان کی عبادت گاہ کو، ایسا چرچ کہتے ہیں عیسائیت کی، ویسا اس کو کہتے ہیں ہیکل، سینیگاگ۔ وہ چاہتے ہیں ہیکل سلیمانیہ اس پہ تعمیر ہو، اور اسٹار آف ڈیوڈ جو سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، داؤد علیہ السلام کا ستارہ اس پہ چمکے، جو ان کا نیشنل ایمبلم ہے، وہ ان کے ہوتا نا 6 نو کی تارہ جو ہے یہودیوں کی جو نشانی ہے، وہ بولتے ہیں داؤد علیہ السلام کا ستارہ ہے، جب یہ آ جائیں گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اس کے۔ بہرحال ایک لمبا فلسفہ ہے۔ تو یہودی سلیمان